أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة
والنخل ذات الأكمام والحب بالوصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد. ہمیں جناب قائم صاحب گزارش میں تسلیم کریں.
بآواز بلند صلوات. ایک اور درود بھیج دیجیے آپ سب مل کے. اللہم ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین. ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین. قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین. قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین. روزے الست پوچھا گیا کیا پسند ہے. روزے الست پوچھا گیا کیا پسند ہے. بے اختیار ہم نے پکارا غم حسین. بے اختیار ہم نے پکارا غم حسین. ہر کفر و ظلم و جور تشدد کے سامنے ہر کفر و ظلم و جور تشدد کے سامنے ہے آج بھی محاذ پہ تنہا غم حسین. کہ کم ضعیف کو جہاں میں ملا جب بھی اقتدار. کم ضعیف کو جہاں میں ملا جب بھی اقتدار. پہلے بنا ستم کا نشانہ غم حسین. اور آخری شعر کہ جب چاہا سیدہ کے قدم آئے گھر میرے. جب چاہا سیدہ کے قدم آئے گھر میرے. فرش عزا بچھایا منایا غم حسین. فرش عزا بچھایا منایا غم حسین. قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین. بر محمد والے محمد صلوات. ہم پہ بڑا قرض ہے پرسا حسین کا. وہ خاکے کربلا میں سجدہ حسین کا. غم حسین میں کٹ جائے زندگی. یہ زندگی تو ایسے کہ ہے صدقہ حسین علیہ السلام کا. حسین یا بر محمد والے محمد صلوات.
حضرات ایک مطلع اور چند شعر پیش کرتا ہوں بارگاہ شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ مصرع تھا کلام پاک کے ہونٹوں پہ مدحت فاطمہ کی ہے، مطلع ملاحظہ کریں۔ ادب سے بیٹھیے یہ بزم میں عصمت فاطمہ کی ہے، ادب سے بیٹھیے یہ بزم میں عصمت فاطمہ کی ہے، ادب سے بیٹھیے یہ بزم میں عصمت فاطمہ کی ہے، ہمارے بیچ اس مجلس میں شرکت فاطمہ کی ہے، ہمارے بیچ اس مجلس میں شرکت فاطمہ کی ہے بابا شافع محشر تو شوہر ساقیے کوثر، ہے بابا شافع محشر تو شوہر ساقیے کوثر، ہے بیٹے مالک جنت یہ قسمت فاطمہ کی ہے بیٹے مالک جنت یہ قسمت فاطمہ کی ہے، ادھر سے روٹیاں پہنچی ادھر سے آیتیں آئیں، ادھر سے روٹیاں پہنچی ادھر سے آیتیں آئیں، جہاں میں بے مثالی بس سخاوت فاطمہ کی ہے، جہاں میں بے مثالی بس سخاوت فاطمہ کی ہے۔ اور حاصل کلام شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ بہت سی عورتیں تاریخ میں ملتی ہیں بعظمت، بہت سی عورتیں تاریخ میں ملتی ہیں بعظمت، نہیں ہے ان کی وہ عظمت جو عظمت فاطمہ کی ہے، نہیں ہے ان کی وہ عظمت جو عظمت فاطمہ کی ہے۔ شعر ملاحظہ کریں کہ فرشتہ موت کا آ کے در زہرا پہ یہ بولا، فرشتہ موت کا آ کے در زہرا
پہ یہ بولا میں داخل گھر میں ہو جاؤں، اجازت فاطمہ کی ہے، میں داخل گھر میں ہو جاؤں، اجازت فاطمہ کی ہے۔ پڑھو تم سورہ کوثر، یقین ہو جائے گا تم کو، پڑھو تم سورہ کوثر، یقین ہو جائے گا تم کو، کلام پاک کے ہونٹوں پہ مدحت فاطمہ کی ہے، کلام پاک کے ہونٹوں پہ مدحت فاطمہ کی ہے۔ اور مقطع سماعت کریں حضرات۔ کہ زمانے میں ملی شہرت تیری اس کامیابی میں، زمانے میں ملی شہرت تیری اس کامیابی میں، دعا ماں باپ کی عارف عنایت فاطمہ کی ہے، دعا ماں باپ کی عارف عنایت فاطمہ کی ہے۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ اس خمسہ مجالس کا انعقاد تنظیم باقیہ مولانا سادات مقیم میرا روڈ کی جانب سے کیا گیا۔ اس سلسلے کی آج چوتھی مجلس مجالس کو خطاب فرمانے والے اسلام والمسلمین علی نام مولانا سید محمد عابد صاحب مولانا سادات۔ کل اس سلسلے کی آخری مجلس ہوگی، بعد مجلس شبیہ تعبد برآمد ہوگا، اس کے بعد تمام مومن مومنات کے لیے نظر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، لہذا تمام مومن مومنات سے شرکت کی استدعا ہے۔ اللہ کا صدر مولانا محمد سے گزارش کروں گا کہ تشریف محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، المكي المدني القرشي الوهاشمي المطلبي، مولانا ومقتدانا وهادينا وناصرنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم،
احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون وما لكم لا تناصرون. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، بزرگان قوم ملت، صاحبان علم و فہم، معرفت اہل بیت، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس سلسلے میں بعض معروضات آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں بیان کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ وہ قرآن کریم ہے کہ جس سے انسان انس پیدا کرتا ہے، تو یہ قرآن کریم انسان کے لیے قبر میں بھی کام آئے گا، اور یہی قرآن کریم اگر انسان اس سے انس پیدا کرتا ہے تو انسان کی زندگی کی ہر ترقی کے لیے یہ قرآن کریم اس کے کام آئے گا. اسی قرآن کریم کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اذا قرئ القرآن حرم اللہ علی النار. نبی فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، اور جو انسان قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو حرم اللہ علی النار، تو پروردگار عالم اس کے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. یعنی قرآن پڑھنے والے کو دوزخ کی آگ نہیں جلائے گی. لیکن عزیزان گرامی، کیا ہر انسان کے جو قرآن پڑھنے والا ہے، کیا ہر انسان کو دوزخ کی آگ نہیں جلائے گی؟ یا یہ کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان قرآن کے مفاہیم کو سمجھے اور انسان قرآن کی طرف توجہ کرے؟ تو اس حدیث میں جو معصوم نے فرمایا کہ اذا قرئ القرآن حرم اللہ علی النار، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آگے معصوم نے فرمایا کہ انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو لا قاموا من مقامہ، تو یہ انسان جب تک اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا تو پروردگار عالم اس کو اور اس کے والدین کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو جب یہ اپنے مقام سے اٹھتا ہے تو اس کیفیت میں اٹھتا ہے کہ پروردگار عالم اس کو اور اس کے والدین کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر انسان قرآن صامت کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس قرآن صامت کی برکت سے اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اس کے والدین کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ پھر قرآن ناطق کے فضائل سننے کے بعد، قرآن ناطق کے فضائل پڑھنے کے بعد اگر پروردگار عالم اسے معاف کر دے، اس کے والدین کو معاف کر دے، تو پھر اس میں تعجب کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن صامت تو قرآن ناطق کی مداحی کرتا ہے، ان کی توصیف بیان کرتا ہے، ان کے اوصاف بیان کرتا ہے، ان کی صفات بیان کرتا ہے یہ قرآن صامت. اس لیے کہ قرآن صامت قرآن ناطق کے اوصاف کو بیان کر کے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو یہ قرآن ناطق اور قرآن صامت میں کبھی جدائی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ گردن تو جدا ہو سکتی ہے مگر قرآن صامت میں اور قرآن ناطق میں جدائی نہیں ہو سکتی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. اور اس کے بعد معصوم نے آگے فرمایا کہ اللہ جو ہے قرآن پڑھنے والے کو اور اس کے والدین کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر فرمایا وَأُوتِيَ
من کل سورہ من القرآن مدینہ فی الجنہ. نبی فرماتے ہیں کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے کے بعد اٹھتا ہے تو پروردگار عالم اسے ہر سورے کے بدلے جو اس نے سورے کی تلاوت کی تو ہر سورے کے بدلے مدینۃ فی الجنہ، جنت میں اسے ایک شہر عطا کرتا ہے. بڑی توجہ کیجیے گا، یعنی ایک شہر ایک سورے کی تلاوت کرنے سے پروردگار عالم اسے عطا کرتا ہے. اور جو شہر ایسا ہو کہ جہاں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو اس کا مطلب یہ اگر انسان شہر میں جانا چاہتا ہے تو پہلے اسے دروازہ علی پر آنا پڑے گا، تو بغیر علی کے شہر میں داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. ایسا نہیں گرامی، ظاہری ترجمہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں آئے مبارکہ کا بیان کرتا ہوں کہ احشروا الذین ظلموا ازواجہم. جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کہے گا کہ انہیں محشور کیا جائے، انہیں پکڑا جائے کہ جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے تعدی کی، اور جنہوں نے ظلم کا ساتھ دیا انہیں بھی گرفتار کیا جائے، اور جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کی انہیں بھی گرفتار کیا جائے، اور ان کو پکڑنے کے بعد الی صراط الجحیم، انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے، اور اس کے بعد وقفہم انہم مسئولون، پھر ان سے سوال کیا جائے گا کہ ابھی انہیں روکو، اب ان سے سوال کیا جائے گا وما لکم لا تناصرون، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. یعنی عجیب فلسفہ ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے چوتھے دروازے پر یہ تحریر ہے، من آمن باللہ و بالیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. من آمن باللہ و بالیوم الآخر فلیکرم جارہ. من آمن باللہ و بالیوم الآخر فلیکرم والدہ. من آمن باللہ و بالیوم الآخر فقل خیرن او یسکت. نبی فرماتے ہیں یہ چار کلمے جنت کے چوتھے دروازے پر لکھے ہوئے ہیں. فرمایا کہ جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کی عزت کرے. یعنی عجیب فلسفہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر آپ کا مہمان ہے تو جنت کے دروازے پر لکھا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، یعنی آپ اپنے مہمان کی عزت کیجئے، اپنے مہمان کا احترام کیجئے. تو عزیزان گرامی، اب اگر مہمان کوئی ایسا ہو کہ جو نواسہ رسول ہو تو اس کا کتنا احترام کرنا چاہیے. اس لیے کہ جو مدینہ چھوڑ کے مکے آ رہا ہے یا کوفے کی سمت جا رہا ہے تو اس کا تو بدرجہ اولا احترام کرنا چاہیے. اس لیے کہ جو مہمان کا احترام کرتا ہے تو گویا اس نے حسین کا احترام نہیں کیا بلکہ علی کا بھی احترام کیا ہے، نبی کا بھی احترام کیا. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. اور اس کے بعد نبی فرماتے ہیں کہ من آمن باللہ و بالیوم الآخر فلیکرم جارہ. جو انسان اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے. دیکھیے اس حدیث میں شرط قرار نہیں دی گئی کہ آپ کا پڑوسی مسلمان ہو، آپ کا پڑوسی شیعہ ہو، بلکہ عمومی اعلان ہے نبی کا، پڑوسی کوئی بھی ہو، چاہے آپ کے مذہب سے متعلق ہو یا آپ کے مذہب سے متعلق نہ ہو، تو اپنے پڑوسی کا آپ اکرام کیجئے، اس کا خیال رکھیے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جنت کے چوتھے دروازے پر. پھر نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ وَالِدَيْهِ، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کا اکرام کرے.
اپنے والدین کا احترام کرے. آج دنیا سوال کرتی ہے کہ ہمارا جوان پریشان کیوں ہے, روزگار کے اعتبار سے پریشان کیوں ہے. عزیزان گرامی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کی حدیث کی طرف چلے جاؤ کہ نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے والدین راضی ہے تو اللہ راضی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ راضی ہو جائے گا اور تمہارے والدین راضی ہو جائیں گے تو رزق میں خود بخود اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ آپ واعظ کر رہے تھے, نصیحت کر رہے تھے مسجد میں, اور جس وقت کہ آپ واعظ کر رہے تھے تو آپ نے اس کے بعد علی سے فرمایا, یا علی منبر پر جاؤ اور جانے کے بعد ان کلمات کو بیان کرو. مولا کائنات منبر پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد ان کلمات کو بیان کرتے ہیں. مولا کائنات نے فرمایا کہ لعن اللہ من عقا والدہ, خدا لعنت کرے اس پر کہ جو اپنے والدین سے عاق ہو جائے, یعنی جس کے والدین اسے عاق کر دیں. پھر علی نے فرمایا کہ خدا لعنت کرے اس پر اپنے مولا سے فرار اختیار کر جائے. اور اس کے بعد مولا کائنات نے فرمایا کہ لعن اللہ من ظلم اجیرو, خدا لعنت کرے اس پر کہ جو اپنے مزدور پر ظلم اور زیادتی کرے. مولا کائنات نے منبر پر جا کر یہ جملے ارشاد فرمائے, اور ارشاد فرمانے کے بعد آپ منبر سے نیچے آ گئے. لوگوں نے کہا یا علی, یہ جو آپ نے جملات ارشاد فرمائے ہیں آپ ان کی تشریح بیان کر دیجئے. مولا کائنات نے پیغمبر اکرم سے کہا یا رسول اللہ یہ لوگ ان کلمات کی تشریح چاہتے ہیں. نبی نے فرمایا یا علی جاؤ منبر پر. علی پھر منبر پر آئے اور آنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من عق والدہ, خدا لعنت کرے اس پر کہ جسے والدین عاق کر دیں, اپنے سے جدا کر دیں. تو نبی فرماتے ہیں یا علی بیان کر دو انا وانت ابوا هذه الامه, اے علی میں اور تم اس امت کے باپ ہیں. بس عزیزان گرامی توجہ کیجئے, اگر ہم جیسا باپ اپنی اولاد کو عاق کر دے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. تو جسے محمد علی عاق کر دے تو نہ دنیا اس کی سنور سکتی ہے نہ آخرت سنور سکتی. تو نبی فرماتے ہیں یا علی میں اور تم اس امت کے باپ ہیں. بھائیان گرامی اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم جیسے والدین ہم سے ناراض ہو جائیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. تو اگر محمد علی ناراض ہو جائیں تو انسان چاہے ساری دنیا بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تو پروردگار عالم راضی ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ محمد علی راضی نہ ہو جائیں. اور اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لعن اللہ من ابقى عن مولا, خدا لعنت کرے اس پر کہ جو اپنے مولا سے فرار اختیار کر جائے. تو نبی فرماتے ہیں یا علی بیان کر دو کہ انا و انتا مولایا ہذہ الامہ, اے علی میں اور تم اس امت کے مولا و آقا ہیں. جو ہمیں چھوڑ کر جائے گا اس پہ دنیا میں بھی لعنت ہے آخرت میں بھی لعنت ہے. ایک صلوات دے محمد و آل محمد. ایسا گرامی اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر محمد و علی کے انسان چاہے کتنا عمل کرتا رہے, اگر ان کی محبت دل میں نہیں ہے تو یہ عمل آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. اس لیے کہ نبی اکرم نے ایسے ہی غدیر کے میدان میں علی کو بلند نہیں کیا, بلکہ آپ کی ولایت کا اعلان کر کے اس بات کا ثبوت بیان کیا ہے کہ دیکھو جب میں نہیں رہوں گا تو یہ علی تمہارا آقا ہے, یہ تمہارا مولا ہے. حقیقت میں پیغمبر اکرم سورہ والشمس کی تفسیر بیان کر رہے تھے کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, جب سورج چھپ جاتا ہے تو چاند فوراً نکل آتا ہے.
ایک صلوات دے محمد و آل محمد. جس کو قدرت نے محمد کا ولی لکھا ہے، مولا یا کن تو کہیں شیر جلی لکھا ہے. مولا کی عظمت کو زمانے میں دکھانے کے لیے چاند کے بیچ میں اللہ نے علی لکھا ہے. نعرہ ہائے علی. ایسا نہیں کریں. اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں لعن اللہ من ظلم اجیرہ، خدا لعنت کرے اس پر کہ جو اپنے مزدور پر، اپنے اجیر پر ظلم اور زیادتی کرے. اس کے بعد نبی فرماتے ہیں یا علی بیان کر دو کہ انا و انت اجیرن ہذہ الامہ، اے علی میں اور تم اس امت کے اجیر ہیں، ہم اس امت سے اجر چاہتے ہیں، تو جو ہم پر ظلم اور زیادتی کرے گا اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے. بس عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے علی و محمد کو چھوڑ دیا اس نے اللہ کو چھوڑ دیا، اور جس نے محمد و علی کو پا لیا اس نے اپنے رب کو پا لیا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اس کے بعد نبی فرماتے ہیں کہ جنت کے چوتھے دروازے پر جو چوتھا کلمہ تھا وہ لکھا تھا من آمن باللہ وبالیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا، اسے چاہیے کہ جب بھی بولے تو اچھا بولے، جب بھی بولے تو خیر بولے، جب بھی تکلم کرے تو اچھا تکلم کرے. آؤ یسکت، نبی فرماتے ہیں اگر اچھا بول نہیں سکتا تو اپنی زبان کو خاموش رکھے، اس لیے کہ اچھا بولے گا تو اچھا کردار لے کے اٹھے گا، برا بولے گا تو برا کردار لے کر اٹھے گا. ایک صلوات دے محمد و آل محمد. جناب لقمان کے سلسلے میں ملتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ آپ جو ہے مثلا نبی تھے لیکن آپ جو ہے نبوت کے درجے پر فائز نہیں ہوئے. جناب لقمان جو ہے ایک شخص کے غلام، لیکن اتنے پہنچے ہوئے اللہ کی اتنی عبادت کی، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے لقمان حکیم. جس راستے سے آپ گزرتے تھے تو جڑی بوٹیاں آواز دے کے کہتے تھے کہ لقمان ہم اس چیز کا علاج ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس سے جڑی بوٹیاں گفتگو کریں وہ ایمان کے کس درجے پر فائز تھا اور زہد کے کس درجے پر فائز تھا. تو جناب ایک شخص کے غلام، مالک جو تھا جناب لقمان کا، اس نے اپنے دوستوں سے بڑی تعریف کی کہ میرا غلام ایسا ہے، اس کے اندر یہ صفات ہے، ایسی اچھی صفات ہیں، اس کا ایسا اچھا کردار ہے. ظاہر سی بات ہے جس کے اندر اچھائیاں ہوتی ہیں تو انسان ایک دوسرے سے بیان کرتا ہی ہے. اگر کسی کو اچھا دوست فراہم ہو جائے، اس لیے کہ آج کی دنیا میں دوست ملنا بڑا آسان ہے، مگر مولا کائنات نے جو نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو تمہارے مال اور دولت کو دیکھ کر دوستی بنائے وہ حقیقت میں تمہارا دوست نہیں ہے. اس لیے کہ اگر تمہارا مال ختم ہو گیا تو تمہیں چھوڑ کے چلا جائے گا. تو مولا فرماتے ہیں تمہارا حقیقی دوست وہ ہے کہ جب تم خوشحالی میں ہو، جب بھی تمہارا ساتھ دے، اور جب تم رنج کی حالت میں ہو تو تمہارا ساتھ چھوڑ کر نہ جائے. یہ ہے حقیقت میں دوست. تو جناب لقمان کے مالک نے بڑی تعریفیں کی کہ میرا غلام ایسا ہے ایسا ہے. تو دوستوں نے کہا کہ اچھا تم بڑی تعریف کرتے ہو، ہم جو ہے اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں. کہا کیسے؟ کیا اسے ہمارے سپرد کر دو. مالک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے. جناب لقمان سے کہا کہ یہ میرے دوست و احباب ہیں، یہ جو تم سے جو چیز چاہیں وہ ان کو دے دینا. جناب لقمان کہتے ہیں ٹھیک ہے. دوستوں نے جناب لقمان کو بلایا اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ تم اپنے مالک کی ایک بکری ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد جو اس میں سب سے اچھی چیز ہو، دیکھیے بڑی توجہ، نتیجہ آپ کے ہاتھ ہے، جو سب سے اچھی چیز ہو اس میں سے وہ لے آؤ. جناب لقمان نے بکری کو ذبح کیا اور زبان اور دل لے کر
لا کے سامنے رکھ دیا مہمانوں کے. جب مہمانوں نے دیکھا تو انہوں نے ٹھٹارے مارے, قہقہے لگائے. کیا وہ مالک تو اتنی تعریفیں کرتا تھا اور اسے تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ بکری کے اندر کون سی چیز اچھی ہے. اس نے زبان اور دل لا کر رکھ دیا. کہا اچھا تم ایک کام کرو, ایک بکری اور ذبح کرو. کہا اس میں جو سب سے بری چیز ہو اسے لے آؤ. جناب لقمان نے پھر بکری کو ذبح کیا اور پھر دل اور زبان لا کر سامنے رکھ دیا. تو مہمانوں نے قہقہے لگائے اور اپنے دوست کو یعنی جناب لقمان کے مالک کو بلا کر کہا کہ بھائی تم تو بڑی تعریف کرتے تھے کہ میرا غلام باشعور ہے, بافکر ہے اور ایسا ہے, اس کے اندر اتنی صفات ہیں, اچھا ہے, بہتر ہے. تو جناب لقمان کا مالک کہتا ہے تم گھبراؤ نہیں, تم پریشان کیوں, جو تمہیں معلوم کرنا ہے خود لقمان سے معلوم کر لو. انہوں نے لقمان کو بلایا. جناب لقمان کو بلانے کے بعد ان دوستوں نے کہا کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ جو بکری میں سب سے اچھی چیز ہو اسے لے کر آؤ اور تم دل اور زبان لے کر آئے. پھر ہم نے تم سے کہا کہ جو سب سے بری چیز ہو کہا تم وہ لے کر آؤ. کہا پھر بھی تم زبان اور دل لے کر آئے. تو جناب لقمان فرماتے ہیں جب دل اور زبان ایک ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنے لگے تو یہ دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے. لیکن اگر زبان اور دل علیحدہ علیحدہ ہو جائے تو یہ دنیا کی سب سے بری چیز ہے. عزیزان گرامی حقیقت ہے جب تک زبان اور دل ساتھ رہے گا اور زبان اور دل کے ذریعے انسان اہل بیت کی محبت کا اقرار کرتا رہے گا اس کی دنیا بھی کامیاب رہے گی, آخرت بھی کامیاب رہے گی. ایک صلوات دے محمد و آل محمد. اللہ کو بہت پسند ہے ذکر کرنے والی زبان, اللہ کا شکر کرنے والا دل, اللہ کی خوف سے رونے والی آنکھیں اور چوپ کا صدقہ دینے والے ہاتھ. نعرے تکبیر, اللہ اکبر. لیکن احسان گرامی آپ اندازہ لگائیے کہ انسان کب اور کیسے منزل تکمیل تک پہنچتا. بھائی ایک انسان صبح سے شام تک 51 رکعت نماز پڑھ رہا, اس کا وجود مسجد میں, زبان سے سورے کی تلاوت کر رہا مگر بازار کہیں اور گھوم رہا, مگر دل جو ہے بازار میں گھوم رہا ہے. پڑھ تو رہا ہے نماز, پڑھ تو رہا ہے دعا, مگر دل اس کا کہیں اور سفر کر رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے, آپ سوچئے کیا اس کا یہ نماز پڑھنا, کیا اس کا یہ عمل کرنا اسے کامیابی کی منزلوں تک لے جائے گا؟ نہیں ایسا نہیں گرامی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جہاں زبان اقرار وحدانیت پروردگار کر رہی ہو تو دل سے بھی انسان اپنے پروردگار کا اور اس کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہو. جب دل اور زبان ایک ساتھ مل جاتے ہیں, اب انسان لاکھ زبان سے کہے یا علی یا علی, زبان سے کہتا رہے, ساری زندگی کہتا رہے. اگر انسان 70 سال کی عمر میں 70 سال تک زبان سے کہتا رہے کہ نماز واجب ہے, نماز واجب ہے, نماز واجب ہے, اور کبھی پڑھ کے نہ دیکھے تو کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ اسی طریقے سے انسان ساری زندگی لفظ علی علی کہتا رہے تو کیا محبت ادا ہو جائے گی؟ نہیں ایسا نہیں گرامی. خالی زبان کفایت نہیں کرے گی جب تک کہ انسان دل سے اقرار ولایت نہ کرے. تو جب تک دل سے ولایت کا اقرار نہیں کرے گا نہ یہ جنت میں جا سکتا ہے, نہ اس کا عمل قبول ہو سکتا ہے. اگر عمل قبول کرانا ہے تو زبان سے بھی ولایت کا اقرار ہونا چاہیے, دل سے بھی ولایت کا اقرار ہونا چاہیے. ایک صلوات دے محمد و آل محمد. ایسا نہیں گرامی, میرے بزرگوں میرے جوانوں, انسان عمل انجام دیتا ہے لیکن عمل انجام دینے کی شکل میں جب ایک شخص آتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تو آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا, لیکن میرا باپ جب مر رہا تھا, اس کی روح قبض ہو رہی تھی,
تو اس نے 3 کلمے ایسے کہے کہ ہم نہیں سمجھے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ کیا کہا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے کہا تھا لیتو کانا بعیدا، لیتو کانا جدیدا، لیتو کانا کاملا. یا رسول اللہ اس نے یہ 3 کلمے کہے لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا مقصد کیا تھا. پیغمبر فرماتے ہیں تیرے باپ نے جو پہلا کلمہ کہا لیتہ کانا بعیدا، تیرا باپ ہمیشہ مسجد میں جا کر نماز پڑھتا تھا، اور جب وہ مسجد میں جاتا تھا تو جب مرنے سے پہلے اس نے اپنے ثواب کو دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں خواہش کی ہے کاش وہ مسجد کچھ اور دور ہوتی تاکہ میں وہاں تک پیدل چل کے نماز ادا کرتا اور میرے ثواب میں اضافہ ہو جاتا، میرے ثواب میں اضافہ ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ روایت میں ہے کہ جب انسان اپنا قدم گھر سے نکالتا ہے اور جب مسجد میں قدم رکھتا ہے تو پروردگار عالم فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ میرے گھر میں آ رہا ہے، اس کے ہر اٹھنے والے اس کے 10 گناہ مٹاتے جاؤ، 10 گناہ محو کرتے جاؤ. اور جیسے جیسے یہ قدم اٹھاتا چلا جاتا ہے فرشتے اس کے 10 ہر قدم پر 10 گناہ مٹاتے جاتے ہیں. جب گناہ ختم ہو جاتے ہیں تو یہ فرشتے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار اس کے گناہ تو ختم ہو گئے، اب ہم کیا کریں؟ آواز قدرت آتی ہے میرے فرشتوں اس کے گناہ ختم ہوئے ہیں، میری رحمت تو ختم نہیں ہوئی ہے، میری رحمت تو ختم نہیں ہوئی ہے. کہا پروردگار پھر کیا کریں؟ کہا اس کے اٹھنے والے ہر قدم پر 10 نیکیاں بڑھاتے جاؤ، اور جتنے اس کے قدم اٹھتے چلے جائیں گے 10 نیکیاں لکھتے چلے جاؤ. عزیزان گرامی، جب مرنے والے نے مرنے سے پہلے اپنے اس ثواب کو دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا لیتہ کانا بعیدا، اے کاش وہ مسجد کچھ اور دور ہوتی تاکہ میرے قدم زیادہ اٹھتے تو میرے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جاتا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اس کے بعد نبی فرماتے ہیں دوسرا جملہ جو تیرے باپ نے کہا لیتہ کانا جدیدا، اے کاش وہ نہیں ہوتی. نبی فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا، تیرا باپ اپنے گھر سے نکلا، تیرے باپ نے دیکھا کہ ایک شخص سردی سے ٹھٹر رہا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. تیرے باپ کے پاس پرانی چادر تھی، اس نے اس چادر کو اسے دے دیا. تو مرنے سے پہلے جب اس نے اپنے ثواب کو دیکھا تو اس نے خواہش کی ہے کاش میں اسے نئی چادر دیتا تاکہ میرے ثواب میں اور اضافہ ہو جاتا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ انسان اگر ایک ذرہ برابر بھی عمل کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر تم ایک ذرہ برابر بھی اچھا عمل انجام دو گے تو ہم تمہیں جزا دیں گے، اور اگر تم نے ایک ذرہ برابر بھی برائی انجام دی ہے تو ہم تمہیں اس کی سزا دیں گے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، انسان اہل بیت کی معرفت حاصل کرے، اہل بیت کو پہچانے، اہل بیت کی معرفت حاصل کرے. انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ انسان کو معرفت اہل بیت جب حاصل ہو سکتی ہے کہ جب انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر لے. جب تک انسان اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرے گا، قد افلح من زکا، فلاح اور بہبودی اور کامیابی اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. عزیزان گرامی، اللہ نے آل محمد کو اتنا وقار، اتنا کرم اور اتنے فضائل عطا کر کے بھیجے ہیں کہ آج دنیا حیران ہے.
جب 10 امام امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مومنین کے درمیان میں آپ واز کر رہے ہیں، مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں بتاؤ کیا سوال؟ کہ مولا میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ کے جد کی معراج جسمانی تھی یا روحانی؟ یہ سوال موقع کا سوال ہے، آپ کے جد کی معراج جسمانی تھی یا روحانی؟ تو اصول تو یہ تھا کہ مولا اس کے سوال کا جواب دیتے، لیکن روایتوں کے جملے امام خاموش رہے، اور خاموشی کے عالم میں اب روایت کہتی ہے فَطَارَ إِلَى السَّمَاءِ، 10ویں امام آسمان کی طرف پرواز کر گئے، یعنی مجمع دیکھ رہا ہے، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مولا آپ کے جد کو معراج جسمانی ہوئی یا روحانی؟ امام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فَطَارَ إِلَى السَّمَاءِ، امام آسمان کی طرف پرواز کر گئے، امام آسمان کی طرف اڑ گئے۔ امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، مجھے لے جانے والا جبریل نہیں ہے، مجھے لے جانے والا میکائیل نہیں ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ ہمارے جد براق کے محتاج تھے، ہمارے جد جبریل کے محتاج تھے۔ جب ہم بغیر سواری کے آسمان میں پرواز کر سکتے ہیں تو ہمارے جد بھی آسمان میں پرواز کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات میرے محمد و آل محمد۔ امام آسمان کی طرف اڑ گئے، اور چشمے زدن میں جب امام واپس آئے تو آپ کے ہاتھ میں ایک پرندہ تھا۔ امام واپس آ گئے، مجمع اسی طریقے سے موجود تھا، امام کے ہاتھ میں پرندہ۔ لوگوں نے پوچھا مولا آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ امام فرماتے ہیں ذہبت الی الجنہ، میں ابھی ابھی جنت میں گیا تھا، میں ابھی ابھی جنت میں گیا تھا۔ یعنی عجیب مسئلہ ہے، امام ایک لمحے میں جنت میں بھی چلے گئے، جنت سے واپس بھی آ گئے، اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں یہ پرندہ فَأَخَذْتُهَا إِلَى الْجَنَّةِ، اس پرندے کو میں نے جنت سے پکڑا ہے۔ یہ پرندہ جو میرے ہاتھ میں ہے، اس پرندے کو میں نے جنت سے پکڑا ہے۔ تو یہ پرندہ کچھ بول رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا۔ تو امام فرماتے ہیں سنو، میرے جد کو جو معراج ہوئی وہ روحانی معراج نہیں تھی بلکہ جسمانی معراج تھی، اس لیے کہ تم نے مجھے دیکھا کہ میں بغیر سواری کے گیا، بغیر جبریل کے گیا، بغیر میکائیل کے گیا، جنت میں چلا بھی گیا، جنت سے آ بھی گیا، وہاں سے پرندہ بھی لے آیا۔ اب جو یہ پرندہ بول رہا تھا، لوگوں نے کہا فرزند رسول یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ امام فرماتے ہیں کان لگا کے سنو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب جو کان لگا کے سنا تو یہ پرندہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ تو بس ایک بات سمجھ میں آ گئی، جنت کے پرندے کا کلمہ ہے علی ولی اللہ۔ تو اگر نجات چاہتے ہو تو جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا جائے گا، نہ دنیا سنور جائے گی نہ آخرت سنور سکتی ہے۔ ایک صلوات دے محمد و آل محمد۔ تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں، نعرہ حیدری۔ عزیزان گرامی، ان مطالب تک وہی پہنچ سکتا ہے کہ جس سے آل محمد کی معرفت، جس نے آل محمد کی معرفت کو حاصل کیا، کیونکہ بغیر ولایت آل محمد کے انسان کبھی کسی منزل پر کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور عزیزان گرامی، اصول تو یہ ہوتا ہے
جیسا کہ 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فرماتے ہیں جب تم مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، جب تم پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ، فَأَبْكَى لِلْحُسَيْن، تو تم حسین کے لیے رو، حسین پر گریا کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ غریب امام۔ 8ویں امام فرما رہے ہیں کہ جب تم مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ تو میرے جد پر گریا کرو۔ عزیزو، جب کربلا میں سر حسین کو نوکے نیزے پہ چڑھا دیا گیا، عبداللہ اسدی کہتا ہے کہ میں کربلا کے میدان میں وارد ہوا، میں نے دیکھا کہ جگہ جگہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا کہ ایک جوان کا لاشا ہے جس کے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ اسدی کہتا ہے میں اور آگے بڑھا، میں نے ایک ششماہ لاشے کو دیکھا کہ جسے ظالموں نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا تھا۔ عبداللہ اسدی کہتا ہے کہ میں ابھی لاشوں کو دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں سامنے سے ایک شیر آتا ہوا نظر آیا، میں خوف کے مارے ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ ابھی تک یہ لاشیں محفوظ تھے، مگر یہ شیر آنے کے بعد بے حرمتی کرے گا۔ لیکن عبداللہ اسدی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ شیر لاشوں کو سونگتا جا رہا ہے اور روتا جا رہا ہے۔ عبداللہ اسدی کہتا ہے کہ میں نے اس شیر کو دیکھا کہ وہ شیر ایک لاش بے سر کے قریب آیا، قدموں میں اپنا سر رکھ کے گریا کرنے لگا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس شیر نے طواف کرنا شروع کیا، وہ شیر طواف کرتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ قدموں میں سر رکھ کے چیخ مار کے دم توڑ دیتا ہے۔ عبداللہ اسدی کہتا ہے کہ میں اپنی جگہ سے اٹھا، اس لاش بے سر کے قریب آیا، آنے کے بعد میں نے کہا لاش بے سر تو کون ہے اتنا بتا دے۔ لاش بے سر سے آواز آئی انا الحسین، ارے میں حسین علی کا بیٹا فاطمہ کا لخت جگر حسین ہوں۔ مجھے ظالموں نے 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر ڈالا۔ عزیز عبداللہ اسدی رو کے کہتا ہے لاش بے سر مجھے اتنا بتا دے کہ یہ شیر کون تھا کہ جس نے آپ کے قدموں میں دم توڑ دیا۔ لاش بے سر سے آواز آئی عبداللہ یہ میرے بچپن کا ساتھی ابو الحارث ہے۔ جب مدینے کے بچوں نے میرے نانا سے شکایت کی تو میں نے ابو الحارث سے کہا جا کربلا کے میدان میں چلا جا، ایک دن آئے گا کہ میری سکینہ تجھے آواز دے گی۔ اے ابو الحارث چلا آنا تاکہ میرا لاشا پامالی سے بچ جائے۔ اے عبداللہ اسدی یہ شیر اس وقت آیا جب میرا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ عبداللہ اسدی کہتا ہے مولا یہ شیر چیخ مار کے کیا کہہ رہا تھا؟ مظلوم
کربلا کی آواز آئی، لاش بے سر سے آواز آئی، اے عبداللہ اسدی، میں نے ابو الحارث سے کہا تھا جا بازار شام و کوفہ میں چلا جا، میری بہن اسیر ہو کے گئی ہے، ارے زینب بے ردا ہے، جا کر مجھے بتاتے رہنا کہ زینب پر کیا گزر گئی۔ اے عبداللہ اسدی، یہ شعر آیا، آنے کے بعد میرے قدموں میں سر رکھ کے کہتا ہے اے میرے آقا، زینب کی اسیری دیکھی نہیں جاتی، اے میرے مولا مجھ سے زینب کی اسیری نہیں دیکھی جاتی۔ اے عبداللہ اسدیس نے دم توڑ دیا۔ عزیزان گرامی، ارے جانور کو برداشت نہ ہوا کہ زینب کھلے سر بازار شام و کوفہ میں جائے، مگر خدا لعنت کرے ان ظالموں پر کہ جنہوں نے زینب کے سر سے چادر چھین لی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آپ کی آواز سے بلند ہوئی، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیز و تاریخ یہ کہتی ہے جب زینب قید شام سے چھوٹ کے کربلا آئی تو کسی تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ زینب اونٹ سے اتری ہوں۔ زینب نے اپنے کو قبر حسین پہ گرایا، زینب گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی ماں جائے کی قبر سے لپٹ کے کہتی ہے اے میرے ماں جائے حسین، یہ زینب لٹ کے آئی ہے، اے میرے ماں جائے جو آپ کے سینے پہ سونے والی نشانی تھی، ہم شام کے زندان میں اسے چھوڑ کر آئے ہیں۔ زینب گریہ کرتی رہی۔ جب زینب گریہ کر چکی، ایک مرتبہ زینب نے سید سجاد کو بلایا۔ عزیز آخری جملات، سید سجاد کو بلایا۔ بلانے کے بعد سید سجاد سے زینب فرماتی ہے میرے بیٹے، مجھے میرے غیرت دار کی قبر پر لے کر چل۔ میرے غیرت دار کی قبر کہاں ہے؟ امام سجاد نے پھوپھی اماں کا ہاتھ پکڑا، نہر فرات کے کنارے لانے کے بعد ایک چھوٹی سی قبر کی طرف اشارہ کیا، اے پھوپھی اماں یہ آپ کے غیرت دار کی قبر ہے۔ زینب نے کبھی سجاد کو دیکھا، کبھی چھوٹی سی قبر کی طرف دیکھا، کبھی سجاد کو دیکھا، کبھی قبر کو دیکھا۔ ایک مرتبہ زینب تڑپ کے کہتی ہے اے میرے لال سید سجاد، میں تجھ سے عباس کی قبر پوچھ رہی ہوں۔ امام سجاد فرماتے پھوپھی اماں یہی میرے چچا کی قبر ہے۔ زینب کہتی ہے سید سجاد میرا عباس تو قد میں بہت بلند تھا، یہ تو کسی بچے کی قبر ہے۔ بس سجاد سے برداشت نہ ہوا، تڑپ کے کہا پھوپھی اماں ارے شہادت کے بعد لاشیں میں گھوڑے دوڑائے گئے، اربن اربا، ارے لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ اے پھوپھی اماں یہی میرے چچا کی قبر ہے۔ بس زینب قبر سے لپٹ گئی، اے میرے غیرت دار یہ زینب لٹ کے آ گئی، زینب کے سر سے لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہیں کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے اس مجلس کو درجہ قبولیت عنایت فرما، ہماری آنکھ سے جو آنسو غم حسین میں گرے ہیں ان کو ہمارے نجات کا ذریعہ قرار دے۔ اے رب کریم ہمارے مرحومین پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کو فشار قبر تنہائی خلوت قبر سے محفوظ فرما، جہاں جہاں بھی شیان حیدر کران کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔
दुश्मनान शीयत को निस्त नाबूद फरमा, परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा, अतबात आलियात की हिफाजत फरमा, हमारे जवानों में जज्बे दीन व इस्लाम इनायत फरमा। ए रब करीम जलसल वो दिन आ जाए कि जन्नतुल बक़ी में रोज़े तामीर हो जाए, हम सबको जन्नतुल बक़ी की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार जिन हज़रात ने इन मजालिस में दामे दिरहम सुखन हिस्सा लिया, उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, उनके माल में, उनकी उम्र में, उनके रिस्क में खैर व बरकत इनायत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाल मोहम्मद का इमाम ज़माना के ज़ुहर में ताजिल फरमा, हम सबको उनके अंसार में शुमार कर। आप हज़रात से गुजारिश एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास फरमाकर ताहिर रज़ा इब्ने आमिर रज़ा बिनते ज़हरा बिनते रियाज़ हुसैन, बिरजीस फ़ातिमा बिनते ताहिर रज़ा, उम्मे फ़रवा बिनते मंजूर हुसैन, मेहदी रज़ा इब्ने मोहम्मद अस्करी, मोहम्मद मुस्लिम इब्ने अज़हर हसनैन व जुमला मरहुमीन और तमाम शियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अरवाह को इसाल फरमाएँ।